الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور آج اس کے گھر میں ہم حاضر ہیں۔ چند باتیں کرنی ہیں بس تھوڑے سے وقت کے لیے، اور وہ بھی ایک فکر ہے۔ ہم کیا تھے، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے اور ویسے ہی اس امت پر بھی فرض کیے۔ اب ان روزوں کا اصل مقصد تھا پرہیزگار ہونا، گناہوں سے بچنا، للہیت اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے خوف کو دل میں بسا کر رکھنا، اور اللہ کے خوف کو دل میں بسانے کے بعد اپنے اعمال کے اندر تبدیلی لانا، یہ تھا سبب۔ تو ہم نے سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا تھا، اس کی جو مراد تھی اور مرضی تھی، اس کو حاصل کر۔ آج 29ویں روزے کی شب ہے اور آخری عشرے کی آخری طاق شب ہے، آخری طاق رات ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب نہیں ہیں، اور آج آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے جو اگلے سال تک نہیں ہوں گے۔ اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ زندہ رہیں اور اگلے بھی کئی رمضان المبارک کی راتوں کو اور دنوں کو روزے رکھیں، راتوں کو عبادت میں مشغول رہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ایسا اللہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کون اس دنیا سے اگلے سال تک چلا جائے گا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اپنے دل میں بٹھایا ہے۔ ہم نے 28 دن روزے رکھے ہیں اور ایک ریفریشر کورس کیا ہے جو پورے سال تک محیط ہونا تھا، پورے سال تک چلنا تھا، جس کی فیوز و برکات پورے سال تک چلنی ہے۔ کیا ہم نے اس مہینے کے 28 دنوں کے روزے رکھنے کے بعد اپنے وجود کے اندر مثبت اثرات مرتب کروائے ہیں، یا صرف اور صرف اس مہینے کے دن کے روزوں کو بطور بھوک ہڑتال رکھا ہے؟ بھوک ہڑتال سمجھتے ہیں نا، کھانا کچھ نہیں ہے اور پینا کچھ نہیں ہے، باقی جو مرضی کرتے جاؤ۔ تو کیا ہم نے بھوک ہڑتال کی ہے، یا ہم نے ان 28 دنوں کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلوبہ مقاصد اور اس کے منشا و مراد کو حاصل کیا؟ کیا ہم نمازی بن گئے ہیں؟ کیا ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
طریقوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کیا ہماری وہ کیفیت جو اس مبارک مقدس اور اللہ کی رحمت والے مہینے کے آنے سے پہلے تھی، آج بھی وہی ہے یا تبدیلی آئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر تبدیلی آئی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اور جو لوگ اپنے وجود پر اس مہینے کے روزوں کے اثرات نافذ کر چکے ہیں، ان کے لیے تو یہ مہینہ باعث رحمت اور برکت کا سبب بنے گا، اور جو لوگ خالی بھوک ہڑتال پر ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزہ رکھنے کے باوجود بندہ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، لوگوں کو دغا دینا، لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کرنا نہیں چھوڑتا، لوگوں کو دھوکے دینے سے نہیں رکتا، جھوٹ سے نہیں رکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، وہ روزہ رکھے، وہ کھانا چھوڑے، وہ پینا چھوڑے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ بھوک ہڑتال پہ ہیں رہے۔ ہم نے رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے بھی داڑھی کٹائی تھی، اور رمضان کا مہینہ جا رہا ہے ہم پھر بھی داڑھی کٹائیں گے۔ ہمارے نوجوانوں اور معتکفین اعتکاف کرنے والے بھائیوں کی کیفیت یہ ہے کہ ہم گھر میں بعد میں جاتے ہیں، ہم پہلے حجام کی دکان پر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کے بغیر آپ نے ایک دن بھی اپنی زندگی کا بسر نہیں کیا، اسے پہلے کٹواتے ہیں۔ ہمارے چہرے پہ سب سے بندی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسے کٹوائیں۔ اور ہماری نمازوں کا حال دیکھیں، نماز پڑھنے کے باوجود ہماری کیفیت وہی ہے جیسے نماز نہیں پڑھی، اور ہماری عبادات اور ہمارا قرآن سننا اور مسجد میں بیٹھ کر لمبے لمبے وعظ اور خطبے سننا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا جملہ اگر انسان کے وجود پر اثرات مرتب کر دے تو اس کے لیے اتنا ہی باعث کافی ہے۔ بس بندے کے عمل میں تبدیلی نہیں آئی، لمبے لمبے وعظ سنتا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر انسان کے وجود میں اس کا جو دل ہے ادھر یقین پیدا ہو جائے تو تبدیلی اعمال کے اندر آنا لامحالہ ہے، ضروری ہے۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ کا کیا کام ہے؟ جلانا۔ اور کوئی بندہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر آگ میں کرنے کی کوشش کرے تو ہم کیا کریں گے؟ پیچھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اس آگ نے ہمیں جلانا ہے۔ ہم اپنے یقین کی بنیاد پر اپنے عمل میں تبدیلی لائیں گے، اور یقین دور کی بات ہے اگر خالی گمان ہو، گمان، شک ہو، صرف شک ہو کہ اس کمرے کے اندر جو سانپ ہے وہ مجھے کاٹ کھائے گا، تو وہ بیچارہ ہو سکتا ہے کاٹے بھی نہ اور وہ کاٹنے والا سانپ بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کے عمل میں تبدیلی آئی، آپ نے چھڑی کو ڈھونڈا، آپ نے اینٹ روڑا، پتھر پکڑا، اس کو مارا، اس کو مار دیا، حالانکہ اس نے آپ کو کاٹا۔ ابھی تو گمان ہی تھا، آپ کا رد عمل گمان پر بھی بدل گیا، آپ کا رد عمل۔ ہمیں تو اللہ پر یقین تو دور کی بات ہے، ہمیں تو گمان بھی نہیں ہے۔ اگر گمان ہی ہو، ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے، ہر انسان کو پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں۔ اگر بندہ صرف اتنا گمان ہی کر لے، یقین نہ بھی کرے، صرف گمان کر لے کہ میرا کوئی خالق ہے، میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے،
الم یرہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ سارا نظام فضول بیکار ہے، کھیل تماشا ہے، یہ سب کچھ جو زندگی ملی ہے بکواسیات ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے جائیں، پھرتے جائیں، جو مرضی ہو جو مرضی کریں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا زندگی اسی لیے ملی ہے ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں ایک ایک لمحے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اگر کسی کے کہنے پر یہ بھی کہے نا، کوئی بندہ کہے جناب روٹی کھانی ہے، آپ کہتے ہیں کھا کے آیا ہوں، تو فرشتے یہ بھی لکھ لیتے ہیں کھا کے آیا ہوں۔ یہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھ لیا جاتا ہے۔ رقیب عتید، لکھنے والے مستعد اور کرنے پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ہی آپ کی زبان سے لفظ نکلتا ہے اللہ کے فرشتے لکھتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں۔ ہمیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آج بس اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر روزے فرض کیے ہیں ان روزوں کا مقصد کیا ہے اور ہم اس مقصد کو کتنی حد تک حاصل کر چکے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے منگوانے کے لیے حکم دیا۔ سید عیسی مستدرک حاکم کے اندر سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر منگوایا، اس طرح کا منبر 3 درجے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے درجے پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ آپ نے دوسرے درجے پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح نصیحت کر کے نیچے اترے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا بڑی ہمت کر کے اور بڑے دل مردے کا مظاہرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی مجال نہیں تھی، کسی سے پوچھنے تو دور کی بات، کسی بات کو پوچھنا بڑی دور کی بات ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھ لیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پہلے درجے پر تھے آپ نے آمین کہا، کیا ماجرا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں پہلے درجے پر قدم رکھا، میرے پاس سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا بہدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ہلاک کرے، تباہ کرے، برباد کرے، نیست و نابود کرے، اس کے خاندان کو دنیا سے ختم کر دے، اس کا نام و نشان مٹ جائے، کوئی چیز نہ اس کی بچے۔ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان کی بابرکت راتوں کو پایا، رمضان کے دنوں کے روزوں کو رکھا، اس کے باوجود فلم یغفر لہ، اس کی بخشش نہیں کی جا سکی، اس کو معاف نہیں کیا جا سکا، وہ اللہ سے معافیاں نہ مانگ سکا۔ سارے کا سارا مہینہ 29-30 دن گزر گئے، اس کے باوجود وہ اللہ سے معافی نہیں مانگ سکا۔ اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ کو منانا کوئی مشکل کام ہے۔ اللہ تو سب سے زیادہ اور سب سے آسان اور سب سے جلدی راضی ہوتا ہے۔ اللہ سے زیادہ جلدی اور اللہ سے زیادہ بندے سے خوش ہونے والی کون سی ذات ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی تھوڑی سی بھی خوشنودی، اللہ کا تھوڑا سا بھی راضی ہو جانا، بالکل تھوڑا سا راضی ہو جانا، بہت بڑا، بہت بڑا، اللہ کا تھوڑا سا بھی راضی ہو جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم وفقنا لما، اللہم وفقنی لما تحب وترضی، اے اللہ مجھے وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے اور جو تجھے پسند ہو۔ اللہم وفقنی لما تحب وترضی۔ ہمیں تو دعائیں تو آتی نہیں ہیں، نہ ہی کبھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔
ہمیں تو گٹ لمبا وہ جو مضمون ہوتا ہے انگلش کا جو ہمارے پیپر میں آنا ہوتا ہے، فٹ لمبا مضمون، اور موٹی کتابیں ہم سائنس کی وہ ساری یاد کر لیتے ہیں اور ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے سارا کچھ۔ اگر ہمیں نہیں آتا تو 4 لفظوں کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ سیدنا کعب بن عجرہ فرماتے ہیں جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے آمین کہا، یہاں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا ایسا بندہ ہلاک ہو، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، اس کے باوجود وہ آپ پر درود نہیں پڑھتا، درود پھر نہیں پڑھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے مختصر ترین درود کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود ہے اور مسنون بھی ہے۔ سنن نسائی کے اندر سے یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، آپ نے فرمایا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ دہرا کر بتائے، مختصر ترین مسنون درود پاک یہ ہے۔ اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ہلاک کرے، تباہ کرے، برباد کرے، دنیا سے نام و نشان اس کا مٹ جائے، کچھ نہ بچے اس کا، جس کے سامنے آپ کا نام آئے پھر بھی درود نہ پڑھے۔ تو درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھے ہیں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگ کہتے ہیں درود کے منکر ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مسنون درود جتنا ہم پڑھتے ہیں شاید دنیا میں کوئی انسان پڑھتا ہو۔ مسنون درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر سے نکلا ہے، زبان مقدس سے نکلا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی درود ماہی نہیں، تاج نہیں، تنجینہ نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، لمبے لمبے درود نہیں، صرف درود مسنون صلی اللہ علیہ وسلم، یا درود ابراہیمیہ یا درود بس۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر جب تیسرے درجے پر قدم رکھا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو تباہ برباد ہلاک کرے جس کی زندگی میں والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حد تک پہنچ کر آئے، اس کے باوجود وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اللہ سے اپنے لیے جنت نہ حاصل کر لے، اللہ سے بندے کو تباہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اب ذرا سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہنے والے ہیں اور دعا کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا جبریل امین۔ تو سوچیں ہم اپنی دعاؤں کے متعلق شک میں رہتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی، حالانکہ شک میں قطعاً نہیں رہنا چاہیے، دعا کی قبولیت کے بارے میں شک میں قطعاً نہیں رہنا چاہیے۔ دعا 3 طرح سے ہر انسان کی قبول ہوتی ہے اور ہر انسان کی قبول ہوتی ہے۔ جو بھی جائز دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پہلی صورت قبولیت کی یہ ہے کہ جو وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد دنیا میں اسے دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس کی مراد تو دنیا میں نہ اسے دے، لیکن اس دعا کے سبب سے اس پر آنے والی آفات ٹل جاتی ہیں، اس کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اس کے نامہ اعمال میں ذخیرہ کر کے قیامت کے لیے رکھ لے گا۔ قیامت کے روز جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے سامنے اس کی ہوئی دعائیں رکھے گا،
اس قدر ان دعاؤں کا ثواب ہوگا، اجر ہوگا، بندہ کہے گا کاش میں دنیا میں دعائیں کرتا رہتا اور میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ تو کوئی دعا ایسی ہے جو رد ہوتی ہے؟ ہر دعا قبول ہوتی ہے، صرف ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اس لیے ہمیں کو پتہ نہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو سوچیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ قطع نہیں ہے۔ تو آج کی رات دوسری بات یہ جمع ہوئی کہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرمائے گا اور ہمیں معاف کر دے گا، یقیناً یقین رکھیں اس بات پر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، صحیح بخاری کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، عائشہ جب بندہ اسے طرف العبد بالذنب ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، میرے سوائے تیرے ان گناہوں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ میں ساروں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں، پھر اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کو پیش کر کے، اللہ تبارک و تعالی اس کی معافی کو قبول فرماتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ اور توبہ کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو، الندم توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا پشیمان ہونا، دل کے اندر گناہ کا کھٹکنا اور گناہ کو محسوس کرنا اور ندامت اختیار کرنا، یہ توبہ کی ایک قسم ہے، الندم توبہ، یہ توبہ ہے۔ اور پھر خلوص دل کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کیا جائے اور آئندہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کے لیے پختہ قول کیا جائے، اللہ کے سامنے عہد کیا جائے، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا جائے ہر طرح سے بچنے کا۔ اور پھر بندہ ہمیشہ کوشش کرتا رہے بچنے کی، اس کے باوجود اگر گناہ سرزد ہو جائے تو مسلسل اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ کے سامنے آوازاری کرتا رہے۔ جب وہ اپنے گناہوں کو بار بار کرتا ہے تو توبہ کرنے میں، بار بار توبہ کرنے میں اسے کیا عاد لاحق ہے، اسے مسئلہ کیا ہے؟ گناہ بار بار کرتا ہے، توبہ بار بار کیوں نہیں کرتا؟ یہ انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یا تو نے ابھی کل توبہ کیا، تو نے تو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے توبہ کیا، اسی کام کی پھر یہی کام کر رہا ہے، کیا فائدہ تیرا توبہ کرنے کا؟ تو ٹھیک ہے نہیں کرتے توبہ، ٹھیک ہے گناہ کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے، توبہ کو کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے توبہ بھی مسلسل کرتے رہنا، توبہ بھی مسلسل، کوئی گناہ نہیں ہوا تو پھر بھی یہ آپ کی روحانیت کو نکھارتا ہے توبہ کرنا، اور توبہ کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اللہ کے دربار میں ہر روز 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں، 100 دفعہ۔ حالانکہ آپ تو گناہوں سے معصوم اور بری تھے، آپ کا تو کوئی گناہ بھی نہیں، اور آپ کے توبہ کرنے سے اللہ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو بھائیو، عزیز دوستو، آج کا پیغام اور آخری بات یہ ہے، آج کا پیغام اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے سوچنا ہے، ہم نے 28 دن پریکٹس کی ہے روزے رکھنے کی، ان روزوں نے ہمارے وجود پر کیا مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، کیا ان سے ہم اللہ کا جو منشا و مقصود اور مراد تھی تقویٰ حاصل کرنا، کیا ہم نے وہ حاصل کر لیا، یا ہم روزہ رکھنے سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی روزہ رکھنے کے بعد ہیں، کیا ہم نے روزے رکھے ہیں یا بھوک ہڑتال کی تھی، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آج
ہو سکتا ہے رمضان کی ہمارے زندگی میں آخری رات ہو، ہماری زندگی میں آخری رات ہو سکتا ہے، 29ویں رات ہے نا آج کی، 29ویں کل تو ہو سکتا ہے یکم شوال کے لیے چاند نکلا، ہو سکتا ہے نا، ممکن ہے۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے سال تک ہم نے زندہ رہنا کہ نہیں رہنا، اور ممکن ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں آ بھی نہ سکے آئے گا، ہم دنیا میں آنکھیں بند کر کے سوئیں بستر کے اوپر، اور قبر کے اندر آنکھیں جا کر ہماری کھلیں، ہمیں کیا پتا۔ اس لیے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو رکھنا ہے اور معافی مانگنی ہے، اور اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے۔ یہ دو کام ضرور کرتے ہیں، ایک فکر لے کر جانا ہے ہم نے کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اور ایک یہ کہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے جانی ہے۔ آج آخری تاج رات ہے، آخری عشرے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے کی جو 5 تاج راتیں ہیں ان میں رکھی ہے، اور آج آخری تاج راتیں ہیں، راتوں میں سے آخری تاج رات، اور جو ہماری کمی کوتاہیاں پچھلی 4 راتوں میں رہ گئی ہیں ان کو ختم کر کے ان ساری غلطیوں کا ازالہ آج کی رات کیا جائے، اللہ کے سامنے گڑگڑایا جائے، معافی مانگی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، تلاوت سننا، اللہ تیرے راستے میں مال خرچ کرنا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے تیری توفیق سے جو ہم کر چکے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جو نہیں کر سکے اللہ انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔